میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے۔ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا، موبائل فون آف کر دوں گا، نگاہیں نیچی کیے سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، برائی سے منع کیا گیا تو رک جاؤں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، قرۃ العیون ومفرح القلب المحزون، یہ حضرت فقی ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 18 پر ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے روز اظہار ناراضی فرمائے گا اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، 3 شراب کا عادی، 4 والدین کا نافرمان، 5 چغل خور، 6 جھوٹا گواہ، 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، 8 سود خور، 9 ظالم، اور 10 نماز چھوڑنے والا۔ ہاں، نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ بے نمازی قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے،
اور فرشتے بے نمازی کے چہرے پر مارتے ہوں گے، پشت پر مارتے ہوں گے، پہلو پر مارتے ہوں گے۔ جنت بے نمازی سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تیرے لیے ہوں۔ دوزخ بے نمازی سے کہے گا تو مجھ سے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، آ میرے قریب آ، خدا عز و جل کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا۔ پھر بے نمازی کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا تو بے نمازی تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ پس بے نمازی کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور بے نمازی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے۔ جہنم کی اس وادی میں اژدہے ہیں۔ اژدہا بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں جو اپنی سانس کے ذریعے سے بکری کو کھینچ لیتا ہے۔ ہر اژدہے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانند ہے۔ اس اژدہے کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب یہ اژدہا بے نمازی کو ڈسے گا تو بے نمازی کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ پھر بے نمازی کا گوشت گل جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ تمام کے تمام اژدہے اس وادی میں بے نمازی کو عذاب دیتے رہیں گے۔ اور جہنم میں ایک وادی کا نام جب الحزن ہے جس میں بچھو ہیں۔ ہر بچھو سیاہ خچر کی مانند ہے، اس کے 70 ڈنک، ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بچھو جو سیاہ خچر کی مانند بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو اس کا زہر سارے جسم میں سرایت کر جائے گا اور بے نمازی اس کے زہر کی حرارت یعنی گرمی 1000 سال تک محسوس کرے گا۔ پھر بے نمازی کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگے گی اور تمام جہنمی بے نمازی پر لعنت بھیجتے ہوں گے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے۔
مجھے نہ تو پر کرم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بہر شاہ امم یا الہی، 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 آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ضعیف و ناتواں بندے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تجھ پر توبہ لازم ہے۔ وہ نادان جو نماز نہیں پڑھتے اور رمضان میں پڑھ لیں تو بعد میں نہیں پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے پر بہت مہربان۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4248، تاجدار رسالت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ توبہ کرے۔ توبہ کرنے سے یاد رکھیں کہ جو نماز وقت پر نہیں پڑھی اس کا گناہ اللہ کے کرم سے معاف ہوگا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی، بلکہ جتنی نمازیں قضا ہوئیں جب سے بالغ ہوئے سب کی سب ادا کرنی پڑیں گی، ان کے فرائض اور واجب، 3 وتر عشاء والے اور بقیہ فرض نمازیں۔ اس کا طریقہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام میں قضا نمازوں کا طریقہ ایک رسالہ ہے، اسے دیکھ کر ترکیب بنا لیجیے۔ بے نمازی کس قدر بدنصیب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عہد کیجئے انشاءاللہ عز و جل اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم 5 نمازیں انشاءاللہ مسجد میں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، صف اول میں پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ یاد رکھیں، عید ہو، شبرات ہو، رمضان غیر رمضان، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔
نہ مسلمانوں والا دیگر کام مسلمانوں والے. اگر نماز کی فرضیت کا منکر تو کافر ہو گیا. تو انشاءاللہ عز و جل اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. وہ نادان جو شراب پیتے ہیں ڈریں. جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو اس کے لیے جہنم ہے. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. جب دوسری مرتبہ پیتا ہے ملک الموت علیہ السلام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. جب تیسری مرتبہ پیتا ہے تو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو کرامن کاتبین، اور پانچویں مرتبہ پینے پر جبرائیل علیہ السلام، چھٹی مرتبہ پینے پر اسرافیل علیہ السلام، اور ساتویں مرتبہ پینے پر میکائیل علیہ السلام، اور جب آٹھویں اور نویں مرتبہ پیتا ہے تو ساتوں آسمان اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. جب 10ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں. جب 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جہنم کے دروازے شرابی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. 12ویں مرتبہ پیتا ہے تو حاملان عرش یعنی عرش اٹھانے والے معزز فرشتے، 13ویں مرتبہ پینے پر کرسی، 14ویں مرتبہ پینے پر عرش اس سے بیزار ہو جاتا ہے. جب 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ جبار و قہار عز و جل اس سے بیزار ہو جاتا ہے. پس جس شخص سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، سارے فرشتے، خود رب جبار و قہار جل جلالہ بیزار ہو جائے، وہ جہنم میں گناہ گاروں کے ساتھ ہلاک ہوگا. مزید ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شرابی کو جہنم میں آگ کے پیالے سے پلائے گا جس سے شرابی کی آنکھیں بہہ پڑیں گی، اور اس پیالے کی تپش سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا. جب شرابی اس پیالے سے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ سے نکل جائیں گی. ہلاکت ہے شرابی کے لیے کہ وہ عذاب جبار و قہار میں گرفتار ہوگا. حضرت سیداتنا اسماء بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا. اور اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رکی رہی اور وہ بغیر توبہ کیے 40 دن سے پہلے مر گیا تو کافر ہو کر مرا، جبکہ شراب کو حلال جانتا. اور اگر توبہ کر لے گا اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر دوبارہ شراب پیے گا اللہ تعالی ضرور اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ ہے، خون اور پیپ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، قیامت کے دن زانیوں اور شرابیوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا. جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. عذاب کے فرشتے لوہے کے گرزوں سے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو یعنی زانیوں کو اور شرابیوں کو دنیا کے دنوں کی گنتی کے برابر دوزخ میں مارتے رہیں گے. پھر انہیں ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے اور 40 سال تک جہنمی کے جسم کے ہر عضو پر بچھو ڈنک مارتے رہیں گے اور سانپ اس کے سر پر ڈستے رہیں گے، پھر بھی وہ اپنے مقررہ مقام تک نہیں پہنچے گا تو آگ کی لپٹ
اسے آخری کنارے تک پہنچا دے گی اور فرشتے اسے ماریں گے تو وہ جہنم میں گر جائے گا۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 56۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ ترجمہ کنز الایمان، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ پھر زانی اور شرابی پیاس کی شدت سے چلاتے ہوئے کہیں گے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پانی کا ایک ہی گھونٹ پلا دو۔ ان پر مقرر عذاب کے فرشتے جہنم کے جوش مارتے اور کھولتے ہوئے پانی کے پیالے زانیوں اور شرابیوں کے سامنے کریں گے۔ شرابی پیالے کو منہ لگائے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر جب وہ کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور وہ اس کے پچھلے مقام سے باہر نکل جائیں گے۔ پھر آنتیں اپنی حالت پر لوٹ آئیں گی، پھر دوبارہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ ہے شرابی کی سزا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نشے سے بچائے اور عذاب جہنم سے امان عطا فرما دے۔ نارے جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا، یا رب از پائے ابو حنیفہ، یا پائے ابو حنیفہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اے نتنے نشہ کرنے والے، توبہ کر، سچی توبہ کر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 7507، تیرا رب عز و جل فرماتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے، تو رب کریم فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک رب چاہے بندہ گناہ سے بچا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے یا رب میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے، تو رب کریم عز و جل فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے عز و جل جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ ٹھہرا رہتا ہے جتنا رب چاہے عز و جل، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رب عز و جل مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا،
مجھے بخش دے. تو رب عز و جل فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے عز و جل جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو چاہے کرے. یا حنانو یا منانو یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش صدقہ بخش دے بخش کا صدقہ مولا بخش دے بخش کا صدقہ بخش دے بخش کا صدقہ یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان. زانی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے. زانی اپنی بدبودار شرم گاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے. ان کی شرم گاہیں بدبودار ہوں گی. ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. جب زانی جہنم میں داخل ہوں گے تو دروغائے جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام ان کو آگ کی ایسی قمیص پہنائیں گے کہ اگر اس کو اونچی اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر لمحہ بھر کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے. پھر حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے اے عذاب کے فرشتوں ان زانیوں کی آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دو کیونکہ یہ حرام دیکھتے تھے. ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دو یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے. ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو کیونکہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے. عذاب کے فرشتے کہیں گے ہاں ہاں ضرور. تو فرشتے زانیوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کی آنکھیں آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے. تو چیخو پکار کرتے ہوئے فریاد کریں گے اے عذاب کے فرشتوں ہم پر رحم کرو. ایک لمحہ کے لیے تو ہم سے عذاب کم کر دو. فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ رب العالمین قہار و جبار جل جلالہ تم پر غضب فرماتا ہے. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت
کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، ڈنک مچھر کا بھی مجھے سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے نادان، اے بد نگاہی کرنے والے، نگاہوں کو حرام سے پر کرنے والے، غیر محرم کو دیکھنے والے، اپنی بھابھی سے فری ہونے والے، وہ بھی غیر عورت ہے، امرت کو شہوت کے ساتھ تکنے والے، اے معاذ اللہ زنا کی عارضی اور تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنے رب کو ناراض کرنے والے، اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں جہنم کی سزا دے دی گئی تو کیا کرے گا؟ توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر، توبوا الی اللہ، بلکہ ہم سب توبہ کریں، اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، حدیث نمبر 4251، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان، ہر آدمی گناہ گار ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کر لے، پھر نفس کے بہکاوے میں آ کر دوبارہ گناہ کر لے، پھر شرمندہ ہو، سچی توبہ کرے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع، وہ ہر سچی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ کتنی ہی مرتبہ کی جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے جب بھی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے کریم مالک و مولا کو راضی کر لیں۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہ کا اقرار، ندامت کا اظہار، اور آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم، یہ توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ایسی توبہ کہ پھر کبھی بھی شیطان ہم سے گناہ نہ کروا سکے۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2759، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی رات بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رہتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے۔ یہ کرم نوازی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ ہاتھ پھیلانے کا ذکر آیا تو اس کے بارے میں فیضان ریاض الصالحین میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 186، ہاتھ پھیلانے سے مراد ہے توبہ قبول فرمانا۔ انسان کی عادت ہے جب وہ اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب کوئی ناپسندیدہ شے دیکھتا ہے اسے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو اہل عرب اپنی گفتگو میں استعمال کرتے تھے، اس لیے اس طرح سمجھایا گیا۔ تو اللہ تعالی کا جود و عطا بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جو مالک نصاب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا مال ایک اژدہے یعنی بہت بڑے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے ہوں گے، اس اژدہے کے دانت لوہے کے ہوں گے، وہ اژدہا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے پیچھے دوڑے گا، اس سے کہے گا اپنا بخل کرنے والا دایاں ہاتھ مجھے دے تاکہ میں اسے کاٹ کر جدا کر دوں۔ تو بخیل زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والا بھاگے گا۔ اژدہا کہے گا گناہوں کی سزا سے بھاگ کر جانے کا ٹھکانہ کہاں؟ چنانچہ وہ اژدہا زکوٰۃ نہ دینے والے کو پکڑ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ کر نگل جائے گا، پھر ہاتھ دوبارہ آ جائے گا جیسا کہ پہلے تھا، پھر اژدہا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، اور جب بھی وہ اپنے دانتوں سے اسے کاٹے گا تو تاریک زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی کرنے والا درد سے ایسی چیخ مارے گا جس سے اہل محشر کانپ اٹھیں گے۔ وہ اژدہا تاریک زکوٰۃ کے ہاتھ کو کاٹ کر کھاتا رہے گا، اور وہ ہاتھ بھی دوبارہ آتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب سختی سے لے گا، پھر اس کو جہنم کا حکم سنایا جائے گا۔ وہ اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ اژدہا جواب دے گا میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں تو بخل کیا کرتا تھا، تو آج میں تیرا دشمن ہوں، میں تجھے ہمیشہ عذاب دیتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ عز و جل تجھے معاف کر دے، اور فقراء اپنے حق کے معاملے میں تجھ سے چشم پوشی کر لیں، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والے کو اوندھے منہ یعنی منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرا نازک بدن جہنم سے جہنم
بحر غوث و رضا بچا یا رب، بحر غوث و رضا بچا یا رب، لاج رکھ لے تو، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی اللہ، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان ریاض الصالحین صفحہ نمبر 189 لکھا ہے، منقول ہے جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ منقول ہے جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے، اپنے مالک و محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں نے برائی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی۔ بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، جواب ملتا میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اے نوجوان، جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، اور جب دوسری مرتبہ توبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تیسری مرتبہ بھی توبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا۔
ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا. میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں. تائبین یعنی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. میں خطائیں معاف کرتا ہوں. ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر مصیبت زداؤں کی مدد کرنے والا ہوں. گریہ ازاری یعنی رونے والوں پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں. اے میرے بندے میرے در پر کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا. وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا. میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے پاکیزہ لذیذ شراب پلاؤں گا. غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے. سحری کے وقت عاجزی و انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا بتایا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری لیلا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری لیلا میں. پلا جان ایسا پلایا ایسا پلایا الہی. میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنایا الہی. کر الفت میں اپنی فنایا الہی. آمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی یا غفور فاعف عنی برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والا کس قدر بد نصیب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو گیا تو جہنم کی آگ سے اس کو سزا دی جائے گی. پارہ 10 سورہ توبہ آیت 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. تو اے نادان، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والے، پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر، اور پھر جب سے زکوٰۃ تجھ پر لازم ہوئی اس وقت سے اب تک کا حساب کر، اور جتنے سال کی تجھ پر زکوٰۃ ہے سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ادا کر. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے دارالافتاء قائم کی. سردار آباد میں مدرسۃ المدینہ محمدیہ کالونی زینب مسجد کے ساتھ دارالافتاء اہل سنت قائم ہے. فون پر بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، ملاقات بھی کریں. یہاں پر آ کر اپنے شرعی مسائل پوچھیں، سیکھیں، کاروبار کے تعلق سے اپنے تمام معاملات. تو جب سے زکوٰۃ لازم ہوئی، کب سے ہوئی پتہ ہی نہیں، آ کر معلوم کریں اور جو بتائیں اس کے مطابق عمل کریں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. سب گناہوں سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے. جس نے چھری سے خودکشی کی، ملائکہ جہنم کی وادیوں میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ وہ چھری گھونپتے رہیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور میری شفاعت سے مایوس رہے گا. اور اگر اس نے بلند جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی ہوگی تو فرشتے بھی ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم کی وادیوں میں بلند چوٹی سے گراتے رہیں گے. اور قتل کرنے والوں کو آگ کے کنووں میں قید کیا جائے گا. اور اگر رسی سے لٹک کر خودکشی کی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس آگ کی شاخوں میں لٹکا رہے گا. اگر کوئی کسی جان کو ناحق قتل کرے تو یہ کھلی گمراہی ہے. فرشتے اس کو آگ کی چھریوں سے ذبح کرتے رہیں گے. جب وہ اس کو ذبح کریں گے تو اس کے حلق سے تار کول سے بھی زیادہ سیاہ خون بہے گا. پھر وہ جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے گا اور پھر ذبح کیا جائے گا. یہ سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ دی جائے گی. اور قاتلوں کو آگ کے کنویں میں قید کیا جائے گا اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.